بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش الی آخرہ او کما قال علیہ السلام۔ محترم حضرات، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، مشقت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور ایک جگہ فرمایا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تنگی اور کوئی پریشانی کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا حکم فرمایا، اور جو اپنی جائز چاہتوں سے بھی جو مخصوص چاہت اس سے مراد ہے اس سے باز رہنے کا حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے بندوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو کس طریقے سے ہمارا روزہ ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، اور اس کے بعد ہم خدا نخواستہ اپنی آنکھ کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، پیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دل اور دماغ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، نہیں بلکہ ہمارے تمام کے تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ تمام کے تمام اعضاء کے روزہ ہونے کا مطلب کیا ہو گیا؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، بہت سے روزے دار یا بعض روزے دار یا کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں رب صائم حظه، ان کا نصیب، ان کا حصہ، من صیامه، ان کے روزے میں سے، الجوع والعطش، آپ نے فرمایا بھوک اور پیاس ہی ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے روزہ رکھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا۔ مثال کے طور پہ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی نامحرم کے اوپر اگر نگاہ پڑ جائے، اب انسان کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی نگاہ کو ہٹا لے۔ اب وہ اپنی نگاہ کا استعمال غلط کر رہا ہے، لہٰذا ایک جانب روزہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ نگاہوں کا غلط استعمال ہو گیا۔ ایک طرف روزہ ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کسی کے اوپر بہتان بن رہا ہے، اسی طریقے سے کسی کے ساتھ ایسا مذاق کر رہا ہے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یا اسی طریقے سے کسی کے اوپر وہ طنز کر رہا ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے گناہ انسان کے وہ کہلاتے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہے اپنے کان کا غلط استعمال۔ کان کا غلط استعمال یہ ہے کہ جان بوجھ کر وہ نامحرم کی آواز کو سن رہا ہے، ادھر دھیان دے رہا ہے، ادھر توجہ دے رہا ہے، اور اس سے ایک لذت محسوس کر رہا ہے، نگاہوں کا غلط استعمال کر کے اس سے لذت حاصل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کانوں سے کسی نامحرم کی آواز کو سن رہا ہے، یعنی اس جانب دھیان دے رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھی جائے کہ نگاہ پڑ جانا یہ گناہ نہیں ہے، کان میں کسی نامحرم کی آواز کا آ جانا یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس جانب انسان پوری توجہ دینا شروع کر لے اور اس سے لذت محسوس کرے، تو ایسی صورت میں اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر نگاہ پڑ جائے فوری طور پہ ہٹا لیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو روزے ہی کے تعلق سے ہیں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، کہ بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا روزے کے اندر حصہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے، یا جن کو روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہنے کچھ حاصل ان کو نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ السَّحْرُ، او کما قال علیہ السلام، فرماتے ہیں بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ رات کے اندر وہ جاگ رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ لی مثال کے طور پہ، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں،
تلاوت کلام پاک بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کسی کی غیبت بھی کر لی انہوں نے اور کسی کے اوپر الزام لگا دیا، اب ان کا ساری رات بھر تک جاگنا وہ اکارت ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ تو یہ بات اچھی طریقے ذہن کے اندر بٹھا لی جائے کہ اسلام کے اندر جو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بس انسان بھوکا اور پیاسا رہے، نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے، ہر ایک شخص کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے اعضاء کو مکمل طور پہ اپنے اعضاء کو یعنی گناہوں سے بچانا چاہیے۔ ہاتھ کا استعمال صحیح ہو، غلط نہ ہو، پیر کا استعمال یعنی گناہوں کی جگہ پر انسان جائے نہیں، اسی طریقے سے کسی کے خلاف اپنے دماغ کے اندر سازشیں رچے نہیں اور بنائے نہیں، اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر غلط خیالات کو آنے نہ دیا جائے، برائی کو آنے نہ دیا جائے، اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کے اندر یعنی ایسا لگے ان تمام اعضاء دیکھنے کے بعد کہ بس یہ شخص یعنی ہاتھ کا بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، پیر کا بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، جملہ اس کے اعضاء کا روزہ ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب جو بیان فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے وضاحت کی ہے، کہا کہ دن بھر روزہ رکھا گیا اور بھوک کو برداشت کیا گیا، پیاس کو برداشت کیا گیا، مشقت کو برداشت کیا گیا، اور اگر چلچلاتی ہوئی دھوپ اس کو برداشت کیا گیا، لیکن عین اس موقع پر جب کہ افطار کا وقت ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ حلال روزی کو اپنے پیٹ میں داخل کرے، حرام روزی کو اپنے پیٹ میں وہ داخل کر رہا ہے، حرام کمائی سے ہو یا کسی کے پاس جا کر حرام کمائی سے افطار کرنا ہو، یا کسی کے پاس سے کوئی افطاری کی چیز اگر آئے اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص کا سارا کاروبار مکمل طور پر اس کا کاروبار حرام کمائی کا اور ناجائز کمائی کا ہے، لہٰذا ہم نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ ہم کو کیا کرنا، اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے۔ اب حرام لقمہ یہ حرام روزی جب ہمارے پیٹ میں جائے گی تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی جو ہم کو جو حاصل ہو رہی تھی بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے، خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی وجہ سے، وہ ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں جو چلا گیا، یہ وہ سارا افطار، یہ سارا کھانا چلا گیا، اس کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا ثواب جو روزے کا تھا وہ پورا کا پورا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے روزہ رکھا ہے اپنے اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور بطور خاص حلال روزی ہمارے پاس جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے استعمال میں جو لذت ہے حرام روزی کے اندر ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم افطار کریں اس موقع پر ہم نے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام اور خیال رکھنا چاہیے کہ حرام روزی ہمارے پیٹ میں جائے نہ پائے، بلکہ حلال روزی جو ہم نے کمائی ہے، یا کسی شخص نے اگر افطار کے طور پہ اگر ہمارے پاس اگر بھیجا گر ہے، اس کی روزی سے افطار کرنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، بلکہ اس کے بارے مستقل فضائل احادیث پاک میں آئے ہیں جس کو انشاءاللہ تعالی دوسرے بیانات کے اندر بتلایا جائے گا۔ لیکن آج آپ حضرات کے سامنے جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ حرام روزی سے افطار کرنے سے یا افطار کے بعد کھانا کھانے سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، اور اپنے تمام اعضاء کا ہمارے یعنی روزہ رہنا چاہیے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا روزہ وہ روزہ کہلائے گا کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے کہ احادیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال لکھنے پر، نیکیاں لکھنے پر فرشتوں کو متعین فرمایا، وہ سارے کے سارے نیک اعمال کا اجر لکھتے ہیں، لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے شان عطا فرمائیں گے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بات یہ لائی جا رہی ہے کہ روزہ سے بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا روزہ مطلوب ہرگز نہیں ہے کہ انسان سے بھوکا پیاسا رہے، سحری میں سب کے ساتھ اٹھ کر وہ کھانا کھا لے
اور دن میں مشقت کو برداشت کرے، دھوپ کو برداشت کرے اور شام میں افطار کرے، لیکن دن بھر وہ شخص گناہ کے اندر مبتلا اگر رہتا ہے تو ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں، اور ایسے روزے دار کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، پچھتائے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب تو نہیں عطا فرمایا، بلکہ دن بھر میرے کو میں یعنی اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اور وہ مشقت الگ رہی اور آخرت کے اندر ثواب بھی نہیں ملا۔ خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی گئی اور آخرت کا بھی نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے اعمال سے کہ جن کی وجہ سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہو، ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے دل کا بھی ہو، ہمارے دماغ کا بھی ہو، ہمارے کان کا بھی، ہمارے ہاتھ کا اور پیر کا اور ہمارے پیٹ کا روزہ ہو، اور وہ روزہ ہو کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے شان ہم کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔